یا مبدیو یا موعیدو کو پڑھے 58 مرتبہ روزانہ انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ منڈے سے آپ کے ساتھ بات ہوگی انشاءاللہ میری بہن، انشاءاللہ. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. یہاں یو کے میں، خیر پاکستان میں بھی خاصے مسائل ہیں، بہت ہر جگہ بہت زیادہ سوشل مسئلے ہیں، نفسیاتی مسئلے ہیں، روحانی مسئلے ہیں، جسمانی بیماریاں ہیں، خدا نخواستہ مالی مشکلات ہیں. اوور آل یہاں پھر بھی اسٹیٹ اچھی ہے کہ وہ خیال رکھتی ہے اپنے رعایا کا، اپنے سٹیزنس کا، بچوں کی طرح. خاص طور پہ کوئن الحمدللہ یہ بہت اچھی ہے، بہت ہر طرح سے پروموٹ کرنے کی، ایون بچوں کے دودھ تک وہ خود دیتی ہیں. وہی بات آ گئی نا کہ انہوں نے دیکھیں کیا ہے. ماشاءاللہ آج ان کی عوام خوشحال ہے، بہت خوشحال ہے ماشاءاللہ، خوشحال ہے، سکون میں ہے. سکون میں کیا، بس بچے اس لحاظ سے پاکستان کے لحاظ کوئی سے یہ نہیں ہے کہ سڑک پہ آ جائے گا، بے شک کوئی ظلم کرے گا، کوئی بھوکا سوئے گا، بھوکا مر جائے گا، اس کو میڈیکل فیسلٹیز نہیں ملیں گی. یہ ساری چیزیں ماشاءاللہ الحمدللہ. اور پاکستان میں تو اللہ معاف کرے، خیر اللہ بھوکا تو کسی کو نہیں سلاتا، لیکن جو معاشرتی ناانصافی ہیں یہ تباہ کر دیتی ہیں نسلوں کو. بے شک جیسے آپ نے بتایا ہے ان سائڈوں پہ چلے جائے، جیسے آپ بتا رہے ہیں بہاولپور سائڈ کے آپ کے رہنے میں، اس سے آگے چلے جائے، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے اتنی محرومیت ہے. اور بجائے آپ یہ سوچیں کہ ان کو انسان کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو اس حوالے سے اوور آل جو ہمارا یہ ٹرینڈ ہے ہمارے معاشرے، گھر کے بڑے مسائل، اولاد کی نافرمانی، میاں بیوی کی آپس میں ناچاکی، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ہمت، ایک دوسرے کو سمجھنے کا فقدان، یہی وجہ ہے. یہ وجہ ہمارے گھروں سے شروع ہوتی ہے، بیچ میں ہم بھی شامل ہیں. کیا ہمارے گھروں میں نماز قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے؟ کیا ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ ہم جھوٹ منافقت سے بچتے ہیں؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ان جو ہمارے یہ گورے بھائی حضرات ہیں، جی جی، یہ نماز نہیں پڑھتے، لیکن ان کے گھر میں اتنی زیادہ آرگومنٹس نہیں ہوتی، اور یعنی ایک پیسفل لائف ایک اچھے طریقے سے گزار رہے ہیں. دیکھیے وہ وجہ کیا ہے، جی جی وجہ کیا ہے، جی ان کو ان کے اصولوں کے مطابق ان کی لائف میں. ہمارے یہاں سب سے پہلے ہے کہ الحمدللہ کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارا تابع دار ہے، فرما بردار بنے، ٹھیک ہے، بڑوں کی رسپیکٹ کرے، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. ان کے بچوں میں یہ چیزیں آتی ہیں؟ نہیں، ان میں نہیں آتی، لیکن ہم ان میں آتی بھی ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے ماحول پہ. لیکن اس میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ بے شک جب تک ہم خود بوڑھے نہ ہو جائیں، بے شک وہ ہمارے لیے پریشان ہوتے رہتے ہیں. بے شک وہ اپنی زندگی، ان کے بچے ہو گئے ہمارے پیرنٹس کے، بے شک تو یعنی وہ اپنی زندگی بھول گئے، انہوں نے پھر ہماری زندگی میں جینا، ہم ہی میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے. ان کا ہنسنا، ان کا رونا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا سونا، سب کچھ اپنی اولاد کے لیے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے کہ جنت ماں کے پاؤں تلے. نہیں، وہ تو بالکل صحیح فرما دی ہے. اور جنت کی کنجی والد صاحب. اچھا، ٹھیک ہے، سبحان اللہ. کہ آپ ان کی خدمت کر لیں، ان سے جو کچھ حاصل کر سکتے ہیں آپ حاصل کریں، ان کا ادب احترام کریں. کوئی بھی جو بھی شخص ہے کہ کیوں کا آگے دیا گیا انما المال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جی نہیں، وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن جو میں کہنے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہوں جی جی جی، وہ یہ ہے کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ اپنی زندگی نہیں جیتے. بے شک وہ ہمارے پیدا ہونے کے بعد بے شک بھول جاتے ہیں. لیکن یہ جو گورے ہیں ان کو پتہ ہے کہ زندگی ایک دفعہ ملنی ہے. جی جی جی، تو یہ اپنی زندگی اپنے طریقے سے جیتے ہیں. ان کے بچے انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. بے شک 16 سال کی عمر میں وہ پھر ماں باپ کے اوپر بوجھ نہیں ہے. ماں باپ اس طرح پریشان نہیں ہے ان کے لیے جیسے ہماری مائیں 35 سال کی عمر میں 50 سال کی لگنا شروع ہو جاتی ہیں. خیر اور بڑے معاملات ہیں، کورن لائن پہ موجود ہے. بے شک جی ہاں، بڑی فکر کرتے ہیں بے شک بے شک. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ، کیا فرمائیں گے؟ کیا میں نام کی عادت سے ورد پوچھنا چاہتی ہوں. میرا بیٹا ہے، اس کا نام تھا محمد ظاہر، اس کا کیا ورد بنتا ہے؟ زاہد، محمد ظاہر. ظہیر آپ کو اسپیل کیسے کرتے ہیں؟ ZAHIR. ٹھیک ہے جی، ظاہر. میری بہن آپ اس کے لیے خاص طور پہ اس کو کہا کریں یا مسبل الاسباب پڑھا کریں 202 مرتبہ. یہ اس کا اسم اعظم نہیں ہے، یہ اس کے حالات کے لیے ہے. ہلو، ہلو، ہاں جی جی، یا اللہ یا مسبل الاسباب.
یا اللہ یا مسبب الاسباب. یا اللہ یا مسبب الاسباب. مسبب الاسباب 202 مرتبہ یہ پڑھا کریں. 202 مرتبہ. میں اور پوچھ سکتی ہوں ایک دو ناموں کا؟ جی 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 بولے میری بہن. دوسرا نام ہے سیکا لطیف. جی لاؤڈلی بولیے گا میری بہن. سیکا لطیف. سعیدہ. دوسرا نام کا سیکا لطیف. میرا فون تھوڑا خراب تھا, مجھے آواز صحیح نہیں آ رہا, جی تو اس کے نام کا عدد کیا بنتا ہے؟ شاہدہ لطیف کے سیکا. سیکا سائکا سائکا لطیف. اس کو کیا کریں یا لطیفن پڑھا کریں. ہیلو جی بہت شکریہ آپ کا, نوازش سمجھ سکتی ہیں. یا لطیف ہو اور یا مسبب الاسباب, یا اللہ یا مسبب الاسباب, اس کا بھی ذکر کر سکتے ہیں. تو اب اوور آل ایک انسان کو اللہ کا کون سا ایسا ورد ہے خاص طور پہ جو بار بار کرنا چاہیے؟ استغفر اللہ تو آپ نے کہا ہے, اٹس ویری امپورٹنٹ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم بہت سلسلے سے ہر انسان کو پڑھنا چاہیے. صحیح. اچھا آپ سے ایک پرسنل کوشچن ہے. جی جی. یہ سارا کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ میں نے سیکھا ہے, کس طرح سیکھا ہے, کیسے سیکھا ہے, یہ بھی بتائیں نا ذرا, اپنی تلاش, بے شک اپنی پیاس. بے شک بے شک. یہ میں نے شروع کیا تھا ایکچولی, میں جاتا تھا پنجاب یونیورسٹی میں, سید تصدق حسین شاہ صاحب ہوتے تھے, ٹیچر ہوتے تھے. میں اکثر ان سے پڑھ رہا ہوتا تھا, تو اکثر ان کے پاس بیٹھے نا تو میں دیکھتا ہوتا تھا کہ وہ کیلکولیشن کرتے ہوتے تھے. اکثر ان کے پاس بعض لوگوں نے آنا کہ جی ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم یہ پڑھتے ہیں, تو اسے کیا وہ کہتے ہوتے تھے کہ آپ یہ اس کو اس ترتیب سے پڑھنا شروع کریں, کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اس ترتیب سے پڑھیں تو آپ کو استفادہ حاصل ہوگا. اکثر دیکھتے دیکھتے ہم نے آنا کہ ماشاءاللہ ان کے پاس بہت زیادہ لوگوں نے آنا, ان سے پوچھنا اچھا جی کہ یہ چیز ہے, یہ نقش ہے, ہم کس طریقے سے اس کو, انہوں نے ان کو وہ دینا, ان کو کہنا اس طریقے سے آپ استعمال کریں, اتنی تعداد میں پڑھیں, ٹھیک ہے, اس کو اس طریقے سے کریں. تو وہ قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ استفادہ دینے والا تھا, اللہ تعالیٰ استفادہ دیتا تھا, وہ ان کو دعائیں دیتے تھے. وہ کہتے نہیں ایک دعا انسان کو فرش سے عرش پہ لے جاتی ہے اور ایک بدعا سے فرش پہ بھی لے آتی ہے. بالکل صحیح بات. تو اسی سلسلے میں بس وہ جنون شروع ہو گیا اور شروع کیا کہ نہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کاٹی ہے بڑی. بے شک الحمدللہ. چلے نہیں ان چیزوں میں نہیں گئے الحمدللہ, یہ صرف ایک ان کے لحاظ سے رہے ہیں الحمدللہ. بالکل صحیح. اچھا کیسے اللہ کے کلام میں ویسے بھی بڑی پچھلے لوگ کہتے ہیں کہ نام ایسی چیز ایسی ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے رکھنا چاہیے. جب نام آپ اچھا رکھتے ہیں تو اس کے میننگ بھی دیکھنا چاہیے. میننگ جب آپ اچھے دیکھیں گے تو اس کے سبب آپ کے اوپر بہت اثر انداز رکھتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. صحیح. اچھا جی, پروگرام کا وقت بالکل ہوا چاہتا ہے ختم, اور کیسے صاحب سے ہم کیسے آپ بتائیے, آخری میں جاتے جاتے ہمارے پاس 40 لمحے رہ گئے, تو کیسے سم اپ کریں گے آپ, کس طرح پایا آپ نے یہاں, کیا آپ کہنا چاہیں گے ہمارے ویوز کو, کوئی پیغام, کوئی میسج؟ میرا ویو کہ یہی پیغام ہے کہ جب آپ نام رکھیں بچوں کا سوچ سمجھ کے رکھیں, کیونکہ نام جو ہے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, جس سے آپ کے بچے کے گرون اپ کے لیے بھی بہت فائدہ مند اور بڑے امپیکٹ ہیں, بڑے اثرات ہیں بہت زیادہ. جی صحیح. شخصیت کے اوپر. جی بہت شکریہ آپ کا. جی رانا صاحب آپ بتائیں, آپ کیا کہیں گے؟ میں تو یہی کہوں گا میرے تمام بہن بھائیوں کے لیے یہی ایک گزارش بھی ہے اور ایک عرض بھی ہے کہ بلکہ کہ آپ سب ایک دوسرے سے اخوت اور پیار اور محبت سے رہیں, کیونکہ یہی سب کچھ درس ہے ہمارے دین میں بھی اور سب کے لیے, کہ یہ چیز رہے گی تو ساری کائنات میں آپ لوگ اخوت اور پیار سے رہیں گے, تو محبت سے آپ کے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون رہے گا, ایک دوسرے کے لیے بہتری رہے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں حقوق اللہ معاف کر دوں گا.